آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، یا بنیا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اس سے پہلے کہا واغضض من صوتک، اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ پست۔ یہ بہت اہم مسئلہ، بس اسی کو بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ آوازوں کو کیا کرنا ہے؟ بولو پست۔ آج کل نوجوان آدمی کا گلا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، گھر میں جب بات کرے گا چیخ چلا کے، کہیں بھی ہوگا چیخے گا، باپ کے سامنے چیخے گا، ماں کے سامنے چیخے گا، شوہر بیوی کے سامنے چیخے گا، بیوی شوہر کے سامنے چیخے گی، سب چیخ رہے ہیں۔ جب لقمان علیہ السلام نے گھروں میں یہ بہت ماحول ہو گیا ہے، پہلے ہمارے گھروں میں تمیز کا ماحول تھا۔ ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا، ان کی صحبت میں، تو چند طلبہ تھے، تھوڑا سا عملہ تھا، کچھ علماء تھے، ہم نے وہاں دیکھا یہاں اتنی خاموشی کا ماحول ہے، کوئی اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرتا، ایسا سکون ملتا تھا، ایسا سکون۔ حضرت آیا کرتے تھے، آدھا گھنٹہ ہلکی پھلکی نصیحت کی، سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، سننے کو فوکس کر رہے ہیں، پھر جب گئے تو بڑے آرام آرام سے بات کر رہے ہیں۔ انہی دنوں میں میرے والد صاحب آئے وہاں مدرسے میں دیکھنے کے لیے نا، میں نے ان کو بٹھایا، والد صاحب کہتے ہیں یار یہاں وہ سکون ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں، میرے والد صاحب کا گھر مظاہر علوم انڈیا میں قریب تھا، وہاں سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہہ رہے ہیں یہ وہ سکون، ایسی سکینت نازل ہو رہی ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں ملا کرتی تھی، یہ وہ سکون ہے یہاں۔ آج گھروں کا سکون شارٹ کیوں ہو گیا؟ کوئی بھی تمیز سے بات نہیں کرتا۔ لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے بچوں تمیز سے بات کرو، آواز کو کیا کرو؟ بچہ جب گھر میں چیخے آپ اس کو منع کریں، بیٹا آواز کیا کرو؟ پست، آہستہ، آرام سے، ہم انسان ہیں، ہم گدھے نہیں۔ کیوں؟ لقمان علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دیکھو بیٹا سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ تو کیا خرابی ہے گدھے کی آواز میں؟ تمیز سے بات نہیں کرتا، بس وہ جب بات کرے گا کیسے کرے گا؟ بولو چیخ۔ گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل غلط ہوتا ہے۔ بھائی گدھا بھی وہی بات کرتا ہے جو بلی کرتی ہے، مرغا کرتا ہے، مرغی کرتی ہے، جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا، آرام سے میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ گدھے کو بھی جب بھوک لگتی ہے آرام سے بتا دے بھائی تو، لیکن گدھا کیا کرتا ہے؟ نہیں، آرام سے نہیں، تمیز سے نہیں۔ گدھا پہلے پورے پریشر سے ہوا اندر لے کے جائے گا نا، ہوا پورے پریشر سے ایک دم پریشر کے ساتھ ہاں نکالے گا، پھر آگے لے گئے، پھر پورے پریشر۔ ابے بھائی اتنی ٹینشن خود بھی لے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے، تو تمیز سے بتا دے تیرے کو چاہیے کیا؟ آرام سے بھی تو بتا سکتا ہے نا۔ تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ گھروں میں باتیں غلط نہیں ہو رہی ہوتی، اسٹائل کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، طنز ہوتے ہیں۔ جب کوئی گھر میں مسئلہ ہو، بیگم صاحبہ کا کوئی مسئلہ ہے، بیگم سے بولو تمیز، پہلی رات میں بتا دو، دیکھو اس گھر میں تمیز کا ماحول ہے، چیخنے چلانے کا ماحول، بیگم کوئی بات ہو تمیز سے بتا دینا۔ عورت بتا دے اپنے میاں کو آپ نے جو بات کہنی ہو کیسے کہنی ہے؟ تمیز۔ اماں کو بتا دو اماں یہ بہو آئی ہے، جو کہنا ہو نا آہستہ آرام سے عزت کے ساتھ، کہ دیکھو بیٹا روٹی ایسے نہیں بلکہ ایسے پکاتے۔ اماں کیا کر رہی ہوتی؟ تجھے تو روٹی پکانے تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے، تیری ماں نے تجھے آلو چھیلنا نہیں سکھائی، یہ کیا چھیلا ہے؟ تو اب محبت ہوگی گھر میں؟ بھائی آرام سے بتا دو محبت سے، بیٹا تمہاری ماں نے بہت کچھ تمہیں سکھایا ہے، الحمدللہ سب کچھ سیکھ کے آئی ہو، تھوڑی سی یہ غلطی ہے یہ میں سکھا دیتی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی، تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں ایک سوئمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے، تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سوئمنگ سکھانے کے لیے، وہ انگریز خاتون تھی۔ بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ تمیز، یہ کس پر بات ہو رہی ہے؟ جب بات کرو آرام سے، تمیز سے۔ تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو، انگریز خاتون سوئمنگ سکھانے کے لیے، چھوٹا بچہ، ادھر ایک پاکستان کی خاتون، وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا، انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ، بچے کو ڈر لگ رہا ہے، پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے نہیں تم کر سکتے ہو، تم بہادر ہو، تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے، جذبہ رکھا ہے،
اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتا ہے تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے ہمیں. یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں. تمیز کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, انسان آگ لگ جاتی. جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے, اب ساس نے کہیں بیان سنا کہ بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں, بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے. اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے, دیکھیے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے, لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے. اسٹائل تو یہاں بھی, لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے. کیا خیال ہے؟ تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اصلاح کا گھروں کے اندر, اور چیخنا چلانا ہوتا ہے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو عزت دینا سیکھیں, اس سے عزت ہوگی. اور آرام سے بات کریں. یہ کس کا حکم ہے؟ لقمان علیہ السلام کا. آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں. بھائی یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے, آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا. ایک دفعہ وہ ایک کیس آیا, طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں. کیس آیا, میں نے غصے میں دھڑ 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 طلاقیں دے دی, اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. میں نے کہا پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی. میرے پاس کیس آیا, غصے میں پاگل ہوا, قتل کر دیا. زندگی برباد ہو گئی بندے کی, زندگی برباد ہو گئی. رو رہا ہے کہ یار میں نے کیا کیا. تو غصے میں پاگل ہونا, میٹر گھوم جانا, یہ ڈائلاگ بتانے کے نہیں ہے کہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں. تو ہوتا ہے, ہر آدمی کے کو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہر آدمی پہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں, لیکن اس کو کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کرے, اس پہ فخر نہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں تو دیکھو ایک واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں اس میں. حضرت عائشہ نے کیا کیا, وہ حلوے کی پلیٹ پیغمبر کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے ماری اور وہ توڑ دی. صحابہ بھی موجود تھے, اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے, صحابہ بھی موجود تھے. آپ بتاؤ یہ بظاہر کتنی بڑی ایک یعنی نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, آپ اپنے دوستوں میں ہو اور آپ کی بیوی یہ حرکت کرے آپ کے دوستوں کے سامنے, برتن زمین پہ توڑ دے, آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے رکھ کے چماٹ لگایا, یہ بولو گے نا, دوستوں کو فخر سے بتاؤ گے یار میری بیوی نے ایسا کیا میرے ساتھ. اور تیرے بھائی کا تو جب غصہ آتا ہے تو تجھے پتا ہے تیرا بھائی پھر دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے. یہ فخر سے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بس تیرے بھائی کو غصہ آیا, تیری بھابھی پہ اس نے چائے کا کپ توڑا, میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو یار, سید الانبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں. زوجہ نے یہ کام کیا, آپ غصے سے مغلوب نہیں ہوئے, آپ نیچے بیٹھ گئے, برتن کو جمع کیا, صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت یہ محبت میں کیا اس نے کہ بھائی میری باری ہے, میں چاہتی ہوں شوہر کی توجہ میری طرف رہے. اور زینب جو ہے اس میں حلوے بھیج کے توجہ کدھر کر رہی ہے؟ اپنی طرف کر رہی ہے. تو غیرت میں ہوا ہے, کوئی بھی غصہ نہیں آیا پیغمبر کو. تو گھر بسانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, جو بات بات پہ کھوپڑی گھومتی ہے, طلاقیں دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے جو آج نوجوان کہتے ہیں ابے تیرے بھائی کا غصہ آتا ہے میں تو پھر دیکھتا ہوں, میں تو پھر دیکھتا ہی نہیں کون ہے سامنے. تو ٹھیک ہے بیٹا, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے سامنے, تو پھر تو سالوں سے بھی تو پٹتا ہے نا. وہ بھی تو واقعہ. اچھا جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرف کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں, تیرے بھائی کو غصہ یہ کیا, آگے سے کیا ہوا پھر وہ تو بتا نا. وہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آگے سے کیا ہوا, وہ پی جاتا ہے. تو اس لیے غصے میں پاگل ہو جانا, گھروں میں شور شرابے, چیخنے چلانے کا معمول, قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے بھائی. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار. ہوتا میں ایک بعض دفعہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں, گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں میں,
پھر مجھے خیال آتا ابھی بیان ہم نے اخلاق پہ کیا اور کیا ہو رہا ہے, چیخ رہے ہیں, تو پھر توبہ استغفار کر لے اور کیا. حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں ہر شخص غلطی کرتا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لے. تو یہ ہدایات پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرک نہیں کرنا, نماز کی پابندی, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور مصیبتوں میں صبر کرنا ہے. ان کے بچے ماموں کہہ دیں تو بھی کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, خودکشیوں کی طرف نہیں جانا ہے, اور اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.